ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین کی دولت ملی، اس نبی محترم کی شان، ان کی عظمت، ان کا چرچا کیا جائے، آنے والی نسلوں کو اسلام سمجھایا جائے اور سکھایا جائے۔ یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں جلسہ کرنے کے۔ تفریح تو سارے لوگ کر ہی رہے ہیں، کھیل تماشا تو سب لوگ کر ہی رہے ہیں۔ کوئی فلم بنا کے، کوئی فلم دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے، کوئی کھیل کھیل کر، کوئی کھیل دیکھ کر انجوائے کر رہا ہے، کوئی تماشا کر کے، کوئی تماشا دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے۔ ہر طرف ناچ گانے، شراب شباب، مستیاں، ہر طرف ہارمونیم، طبلہ، باجا، ڈی جے، سیلفی، یہ سب کا ماحول تو ہے۔ اس روئے زمین پر یہی ایک جلسہ بچا ہوا تھا، جس جلسے میں نہ کوئی ہارمونیم، نہ کوئی طبلہ، نہ کوئی باجا، نہ کوئی ناچ، نہ کوئی ڈانس، نہ کوئی کھیل، نہ کوئی تماشا، خالص پیورلی انوائرنمنٹ میں لوگ بیٹھ کر اپنا دین سنتے تھے، آنسو بہاتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے، نیکیاں کرنے کا عہد کرتے تھے، اور تمام خرافات اور واہیات سے یہ مجلس بچی ہوئی تھی۔ لیکن اس مجلس کو بھی اب بری نظر لگ گئی دشمنوں کی، جنہوں نے ہماری اس پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بھی دھیرے دھیرے اسی تماشوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اسی تماشوں کا حصہ یہ رہا کہ آج ہمارے یہاں ایل سی ڈی اور صاحب یوٹیوب، ہمارے یہاں اس طرح کے تماشے ہونے لگے۔ سبوں کے ہاتھ میں موبائل، اس موبائل سے آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنا، عمل کرنے والا اس کو ریکارڈ اور ویڈیو اور آڈیو سے کیا مطلب ہے؟ اس کو تو اپنے خالق کا ذکر سننا ہے اور خالق کی عبادت کرنا۔ لیکن جس کو عبادت نہیں کرنی ہے، جس کو اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، جس کو حضور سے سچی محبت نہیں کرنی ہے، وہ سیلفی کے پیچھے پڑا ہوا۔ یہاں تو پہلے آنکھ بند کر کے مدینہ پاک کا نظارہ کیا جاتا تھا، اور ابھی آنکھ کھول کے بھی موبائل کے اسکرین پہ لوگ نہ جانے کیا کیا نظارہ کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم گنبد خضرا کے دیدار کا لطف موبائل سے لے لیں۔ موبائل سے نہیں ہوگا، سینے کو اتنا روشن کر لیجئے کہ آنکھ بند ہی کیجئے، مدینے کا دیدار ہو جائے۔ تمام تماشوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے روحانیت کمزور ہو رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جلسہ جلوس میں تھوڑا کچھ کم ہو رہا ہے، شادی بیاہ کی محفلوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، جہاں نکاح پڑھانے والے ایک قاضی صاحب ہوتے ہیں اور ان کی تصویر لینے والے 100 لوگ آس پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ بہانہ یہی تھا کہ شادی کی تقریب ریکارڈ ہو جائے تاکہ کل کوئی مصیبت اور مشکل درپیش ہو تو اس وقت میں یہ ریکارڈنگ گواہ رہے کورٹ کچہری میں، سماج کے سامنے۔ تو اگر یہی بات ہے، اگرچہ وہ حرام ہے، لیکن مشکل کے وقت میں کام آنے کے لیے ایک بندہ اس کو ریکارڈ کر لے کافی ہے۔ یہ 50 لوگ کا سیلفی لینے کا کیا مطلب ہے؟ 50 لوگوں کے ریکارڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تقریر ہی ریکارڈ کرنی ہے تو بے شمار تقریریں پہلے سے ریکارڈ ہیں، اسی کو دیکھ لیا جائے، سن لیا جائے اور عمل کیا جائے۔ ہر محفلوں میں اپنے ہاتھ سے موبائل چلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے تماشے دھیان بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ سارے تماشے انجوائے اور تفریح کے لیے ہوتے ہیں۔ فوٹو لیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ تماشا کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی طرف سے شروع ہوا اور دھیرے دھیرے مسلمانوں نے اسے قبول کرتا چلا گیا۔ جس طرح ہماری مسجدوں میں
ایک چوٹی تک کی تصویر نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہماری مسجدوں میں بندر کی، بھالو کی، کسی انسان کی تصویر ہو؟ اگر اس تصویر کو نہیں روکا گیا تو وہ حال یہی ہوگا کہ کوئی اپنے حساب سے غوث پاک کی تصویر بنائے گا اور مسجد میں لٹکا دے گا. کوئی اپنے حساب سے خواجہ غریب نواز کی تصویر بنائے گا، مسجد میں لٹکا دے گا. کوئی اپنے حساب سے امام حسین کی تصویر بنائے گا، مسجد میں لٹکا دے گا. اب جتنے نمازی اتنی تصویریں ہو جائیں. جیسے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا. جب تک چاہا اس بت کو سجدہ کیا، جب چاہا اٹھا کے پھینک دیا. لوگ حج کرتے تھے لیکن اپنے جانوروں کو ذبح کر کے قربانی کے نام پہ سارا خون خانہ کعبہ کی دیوار میں لپیٹ دیتے تھے. لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے لیکن ننگے طواف کرتے تھے، اور تالیاں بجا کر، سیٹی بجا کر طواف کرتے تھے. تو گناہ اچانک نہیں پیدا ہوتا ہے، بڑی صورت میں دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے گناہ سے بڑھتا بڑھتا ہوا بڑے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. جو ابھی اگر میں بولوں اور یہ تصویر حرام ہے، بولنا نہیں، ارے ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ ہمارے غوث پاک کی تصویر ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے دیوا شریف وغیرہ میں حضور حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لوگ بیچا کرتے ہیں. اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پھر یاد رکھیے ہر گھر میں تصویر ہوگی، اس تصویر کے اوپر میں مالا چڑھایا جائے. اور چڑھاتے بھی ہیں بہت سارے، اگر بتی سلگاتے ہیں، مالا چڑھاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے بالکل کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے تصویر کو بالکل حرام قرار دیا تاکہ کہیں بھی دور سے بت پرستی اسلام میں داخل نہیں ہونے پائے. اور اگر تصویر بنانا محبت کے لیے اگر درست ہوتا تو آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ تصویر آقا دو جہاں علیہ السلام کی ہوتی. اگر ایسا ہوتا، درست ہوتا، تو ہر مسلمان اپنے گھر کی دیواروں میں، اپنے گھر کی چھتوں میں، اپنی جیب میں، درسگاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں جس طرف نظر آتی آقا کی تصویر نظر آتی. لیکن اسلام نے جو اسے حرام قرار دیا، اسی کی دھمک ایسی ہے کہ خانہ کعبہ میں تصویر نہیں، گنبد خضرا میں تصویر نہیں، دنیا کی کسی مسجدوں میں تصویر نہیں، کسی مسلمان کے گھر میں آقا علیہ السلام کی تصویر نہیں. اگر کسی ظالم نے چوری چھپے آقا کی تصویر کسی فلم میں یا کہیں بنانے کی کوشش کی، یا ہسٹری کی کتاب میں بنانے کی کوشش کی، آج شریعت کا دیا ہوا جو جوش ہمارے اندر ہے، اسی جوش کا نتیجہ ہے کہ ہم نہ اس تصویر کو کتابوں میں برداشت کرتے ہیں، نہ کہیں فلموں میں برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی زاویے سے کسی دفتر میں برداشت کرتے ہیں. وہی جوش قیامت تک باقی رہے اور ہر فلم میں باقی رہے. اور باقی تھا جوش، اس لیے نہ غوث پاک کی تصویر ہے، نہ امام حسین کی تصویر ہے، نہ خواجہ غریب نواز کی تصویر ہے، اور نہ ہی الحمدللہ کسی سنی کے گھر میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تصویر ہے. اگر کسی نے بنا لیا ہوگا چوری چھپے، کلمی ہو یا جیسے بھی ہو، چوری چھپے کسی دو چار چوروں کے پاس وہ تصویر ہوگی، لیکن عام طور پر ان جنرل نہ مجلسوں میں نہ گھروں میں کہیں وہ تصویر نہیں ہے. وہ لوگ جو شوق سے اپنے جلسے کے پوسٹر میں خطیبوں کی تصویر شائع کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ ڈیجیٹل تصویر ہے. یہ صاحب وہ تصویر نہیں ہے جو ایک آدمی اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتا ہے یا بت بناتا ہے، وہ تصویر حرام ہے. نہیں نہیں، یہ ڈیجیٹل کے بہانے بندہ وہاں تک پہنچ جائے گا اور پھر وہ ہر طرف تصویر ہی تصویر نظر آئے گی. آپ مولانا صاحب آپ کا فوٹو پوسٹر میں شائع ہو رہا ہے، شائع کروا رہے ہیں اپنے پیر صاحب کا فوٹو، اگر اس پہ پہرا نہیں لگا تو آنے والے وقت میں خواجہ غریب نواز کا عرس ہوگا اور ایک مصنوعی تصویر غریب نواز کی بنا دی جائے گی. آنے والے وقت میں لوگ چاہیے جس کو نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے، صرف انجوائے کرنا ہے، مسلمان نام کی ایک قوم رہنا ہے اور اس قوم کو دوسری قوم سے مقابلہ کرنا ہے،
ایک قوم، ایک برادری، جیسے ابھی مسلمانوں میں برادریاں ہیں، ہم سید، ہم پٹھان، ہم دار، ہم جولاہا، ہم بنجارہ، ہم ترک، ہم صاحب فلاں، اب سب ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری برادری کا ہاتھ اونچا رہے گا، ہماری برادری کی شان اونچی رہے گی، اسی کے چلتے روحانیت ختم ہو گئی۔ جبکہ آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عربی ولا لابید علی اسود ولا لاسود علی ابید الا بالتقوی۔ آقا نے کہا تھا there will be no any superiority for an Arab over a non-Arab۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی سپیریورٹی نہیں، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اب اسلام آ گیا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی عزت والا ہوگا۔ اب چاہے کوئی نطاف، کوئی بنجارہ، کوئی انصاری گھرانے کا بچہ، اگر وہ عالم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، متقی ہے، تو خان اور پٹھان اور شیخ پہ لازم ہے کہ ان کی دستبوسی کرے، ان کی تعظیم کرے۔ علم دین کی تعظیم کرنا فرض ہے، عالم دین کی تعظیم فرض ہے۔ وہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ ترک برادری سے ہے، کہ بنجارہ برادری سے ہے، کہ ناداف سے ہے، جولاہا سے ہے۔ ہمارے ہاں اسلام نے اس کو عزت دی ہے جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس تقویٰ۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ The most respectable near Allah is one who is most pious, who is God-fearing person۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں کوئی کالا بھی اگر عالم دین ہے وہ ہمارا امام بنتا ہے، وہاں نہیں دیکھا جاتا اس کا رنگ کالا۔ بہت سارے بزرگان دین کا رنگ کالا، بہت سارے علماء کرام کا رنگ کالا رہا۔ رنگ کی بنیاد پر کسی کی توہین نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر کوئی گورا آدمی اگر سنیما دیکھے، ناچ گانا کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس کام کی توہین کی جائے گی، نہ کہ رنگ کی۔ اب اگر کوئی کالا آدمی اچھا کام کرے تو اس کی تعظیم کی جائے گی، نہ کہ رنگ کی وجہ سے اس کی تحقیر کی جائے گی۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں کالا، گورا، امیر، غریب، بادشاہ، مزدور، کسان، نداب، جولاہا، شیخ، سید، پٹھان، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے برادری کی بنیاد پر کسی کو عزت دی، یہ کوالٹی ختم ہو جائے۔ اگر ہم نے رنگ کی بنیاد پر کسی کو سمان دیا، یہ جو ابھی بہاریں ہیں مسجدوں میں، یہ بہاریں ختم ہو جائیں۔ اسلام نے تمام جہالت اور الٹریسی کو ڈیمولش کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، تمام جہالت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ جب کھیل سارے تماشے ہمارے ہاں نہیں ہیں تو ان تمام آلے لہو و لعب اور تماشے کا بیکاٹ ہونا چاہیے۔ بھلے ہی لوگ نہیں مانتے ہیں الگ بات ہے، لیکن سارے لوگوں کو ماننا چاہیے۔ جو بھی تماشے ہیں ان سارے تماشوں سے پرہیز کریں۔ موبائل صرف فون آنے اور فون جانے کی چیز ہے، وہ نہیں کہ 4 گھنٹے بیٹھ کر اس میں تماشا دیکھا جائے۔ ہماری بہت ساری بیٹیوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا اس موبائل۔ بے شمار رشتے ٹوٹ گئے اس موبائل کی وجہ سے، بہت ساری طلاقیں ہو گئی اس موبائل کی وجہ سے، یہاں تک کہ مار دھاڑ کا ماحول گھر میں بنا اس موبائل کی وجہ سے۔ جوان بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئیں اسی موبائل کی وجہ سے۔ ہمارے وہ بیٹے جس کو ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، پروفیسر بننا تھا، وہ سارے چپراسی بننے کے لائق بھی نہیں رہے اسی موبائل کی وجہ سے۔ ساری کوالٹی اس کی جل کر راکھ ہو گئی، ان کا سارا انٹیلیجنس ختم ہو گیا، ان کی ساری ذہانت مٹ گئی اسی موبائل کی وجہ سے۔ پب جی اور فری فائر نے لاکھوں نوجوانوں کو سڑک چھاپ بنا دیا، اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا، اپنی بیوی کے لائق تک نہیں چھوڑا۔ جس موبائل نے اتنے سارے خطرات پیدا کیے، اتنے سارے ڈینجرز سماج میں پیدا کیے، اس کے باوجود آدمی اس کے ہوش ناخن نہیں تھا، اس کے باوجود اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے، یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے۔
کہ ایک بندہ اس کا استعمال کر کے برباد ہو رہا ہے، اس کی تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد بھی لوگ سچیت نہیں ہو رہے ہیں، اس سے بچ نہیں رہے ہیں۔ علماء کرام کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد لے جائے، عالم دین کے ذمہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کے گٹر میں پھینک دے، عالم دین کے ذمہ یہ نہیں۔ انبیاء کرام اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے لوگوں کے بیچ، انہی لاکھوں ہزاروں میں سے دو چار لوگ کھینچ کے آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ یہی کام انبیاء کرام کرتے تھے، وہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد نہیں لے جاتے تھے، کسی کو دو چار تماچا مار کر کے مسجد نہیں گھساتے تھے گردن میں ہاتھ ڈال کر کے، نہیں، انبیاء کرام کا کام یہی تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے اوپر صرف اللہ کے قانون کو پہنچا دینا ہے، اور یہی کام علماء کرام کی ذمہ قیامت تک رہے۔ وہ بس خطرات کی چیزوں سے قوم کو باخبر کریں، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ پرمیٹیڈ ہے، یہ فاربیڈن ہے، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ہارمفل ہے اور یہ یوزفل ہے، یہ ہانی کارک ہے، یہ لابھدائک ہے، یہ مفید ہے، یہ مضر ہے، یہ بتا دیں کہ تیرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہی کام مسجدوں کے ممبر سے ہو رہا ہے، یہی کام خطبہ عیدین سے ہو رہا ہے، یہی کام خطبہ نکاح سے ہوتا ہے، اور یہی کام سیرت کی محفلوں سے ہوتا ہے، یہی کام درسگاہوں کی چٹائی سے ہوتا ہے، یہی کام نجی محفلوں میں ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ کنتم خیر امہ، you are the best community، اخرجت للناس، raised unto mankind، تم لوگوں کی طرح بھیجے گئے ہو۔ ایسا نہیں کہ کافروں کا کفر قبول کر لینا، کافروں کے دبدبے سے مرعوب ہو جانا ہے، کافروں کے تماشوں، ان کی تلوار، ان کے بم کو دیکھنے کے بعد سرنڈر کر جانا ہے، نہیں، بلکہ ظالم حاکم کے سامنے حق بات بولنا یہ جہاد ہے، چاہے گردن کٹ جائے، چاہے آدمی جیل میں سڑ جائے، مگر بولے، یہ کلمت الحق بیان کرے، بادشاہ کے سامنے، سماج کے چودھری کے سامنے، سماج کے زمیندار کے سامنے، اس کو اگر جہاں تک ہو ہاتھ سے روکنے کی باری ہو تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو دل سے اس کو برا جانے۔ مَن رَآ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، حدیث میں آیا ہے کہ if any one of you sees an evil action، اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھتا ہے تو he should correct it with his hand، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، he should stop this، اس کو روک دے۔ if he is unable، اگر وہ ایسا کرنے سے مجبور ہے تو پھر کیا ہے؟ stop this with his tongue، اپنی زبان سے روکے، اپنی زبان کے ذریعے اس کو روکے۔ اگر زبان سے بھی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے مت کرو، یا ناجائز ہے یہ مت کرو، یہ حرام ہے یہ ڈی جے مت بجاؤ، یہ ناجائز ہے تصویریں کھینچنا مت کھینچو، یہ سیلفی لینا حرام ہے مت لو، یہ حرام کام کیوں کر رہا ہے؟ گناہ ہے بے لذت، نہ اس میں کوئی گناہ بھی ہو گیا، کوئی لذت بھی نہیں ملی، فوٹو لے لیا، دوسرے کو دکھا دیا، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا، نہ ایک ٹاکا ملا، نہ اس سے کوئی دل کو کوئی سکون اور چین اور قرار ملا، گناہ بھی ہوا اور لذت بھی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں گناہ ہے بے لذت، یا گناہ ہے بے لذت، گناہ بھی ہوا، جہنمی بھی ہوئے اور کوئی لذت بھی نہیں ملی، یہ گناہ ہے بے لذت ہے سیلفی لینا، کوئی اس میں لذت ہی نہیں ہے، لیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا، گناہ ہے بے لذت میں لوگ پڑے ہوئے۔ اگر آپ نہ سیلفی نہیں لیتے ہیں، دوسرا سیلفی لیتا ہے تو اس کو زبان سے تو منع کریں، اس کے ہاتھ سے کیمرہ نہیں چھین سکتے ہیں، کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اتنا بھی نہیں، اتنے بزدل ہو گئے کہ حق بات بولنے سے ڈرتے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی بات آئے گی تو پھر کیسے روکیں گے؟ جو پردھان ہے، جو سمیتی ہے، جو ایم ایل اے ہے، جو سانسد ہے، جو گاؤں سماج کے چودھری ہے، جس کی زمین پر گاؤں بسا ہوا ہے، جس کے کھیت کھلیان میں کام کر کے گاؤں گھر کے مزدور اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، وہ زمیندار کو چاہیے کہ جو ان کے ماتحت لوگ رہتے ہیں اس کو گناہوں سے روکیں،
ان کو بولے اگر تم نے شراب نہیں چھوڑا تو اپنے سامنے والی زمین سے تم کو گزرنے نہیں دیں. اگر تم نے زنا نہیں چھوڑا گاؤں میں کسی گھر میں تجھ کو دعوت میں آنے نہیں دیں گے. تو اب جس کی زمین پر کا گھر ہے، جس کے کھیت میں وہ کام کاج کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، ہاتھ سے اس برائی کو روک دے. اور یہ عالم دین کا کام ہے کہ ہاتھ سے نہیں روکے بلکہ زبان سے اس کو روکے. تقریر میں واعظ کرے، نصیحت کرے، سمجھائے اس کو. بھلے ہی پروگرام چھوٹے، پروگرام نہیں ہو، نہیں اس مولانا کو بلاؤ گے یہ بولے گا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام کام کرو، جہنم والا کام کرو. یہ سب کون اس دنیا میں سنتا ہے؟ موج مستی کے زمانے میں یہ حرام حلال کون سنتا ہے؟ جب چاہو کھاؤ پیو، اس کو مت بولا، وہ دوسرا مولانا کو بولا جو کہانی سناتا ہے، جو قصہ سناتا ہے. اور قصہ کہانی میں تو حرام و حلال کی باتیں ہوتی نہیں، وہ تو مزہ لے رہا ہے. ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، ایسا ہو رہا تھا. اب وہ قصہ سننے میں مزہ ملتا ہے، اور لوگوں کی طبیعت میں بھی قصہ سننا ہے، کہانی سننا. کہانی کا فلم میں کہانی، ڈرامہ میں کہانی، سرکس میں کہانی، صاحب ناول میں کہانی، فکشن میں کہانی. لوگ کہانی سننے کے شوقین ہیں. ہاں کہانی اچھی چیز ہے، مگر وہ کہانی جو سچ کہانی ہو، جو کہانی قرآن کی کہانی، جو کہانی حدیث کی کہانی، وہ کہانی سچ ہے. حدیث کی کہانی اتنی کہانیاں ہیں کہ بندہ زندگی بھر خطاب کرتا رہے. حدیث کی کہانی سنائے تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں نے ابھی تیسرے جمعہ کو اپنے گاؤں میں ایک حدیث کی کہانی سنائی. میں نے کہا اس زمانے میں لوگ دوسروں کی چپل پہن کے مسجد سے چلے جاتے ہیں. اس زمانے میں لوگ صاحب دوسروں کے رومال چوری کر لیتے ہیں. پڑھنے کے زمانے میں جس طرح سے بچہ ہاسٹل میں رہتا ہے دوسروں کا صابن چوری کر لیتا ہے، دوسروں کا تیل چوری کر لیتا ہے. اس زمانے میں صابن 10 روپے کا چوری کر لیا، رومال 25 روپے اس کو چوری کر لیا، صاحب چپل 25 روپے کی اس کو جمعہ کے دن پہن کے چلا گیا. ابھی میں فجر کی نماز پڑھ کے محلے کی مسجد سے نکلا چپل ہی نہیں ہماری، میری چپل غائب ہے. مگر وہ غائب کچھ جان بوجھ کے نہیں لے گیا تھا. اسی کلر کی چپل ایک دوسری رکھی ہوئی تھی. میں سمجھ گیا کہ یہ میری چپل کو اپنی چپل سمجھ کے چلا گیا. حالانکہ دونوں میں شکل و صورت میں بہت فرق تھا، صرف کلر کی میچنگ تھی. اس کلر کی میچنگ فجر پڑھ کے نکلا لے کے چلا گیا. تو میں اس چپل کو پہن کے گھر تو چلا گیا، اپنے بچے سے کہا اس چپل کو مسجد میں دے آؤ. تو وہاں پہ ظہر کے ٹائم میں جب گئے تو دیکھا کہ میری چپل وہاں رکھی ہوئی. تو پھر اس کو چپل وہاں رکھ دی گئی اور ہم نے اپنی چپل لے لی. اس طرح سے وہ چپل تو خیر وہ غلطی سے پہنا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں چپل چوری کر کے لے کے چلے جاتے ہیں. ہم سے ملنے کے لیے ایک سیٹ صاحب بنگلور میں ہماری مسجد میں آیا. اس کا جوتا آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. اس کا جوتا بڑا مہنگا جوتا تھا، اس زمانے میں کئی ہزار کا جوتا. پتہ نہیں کون خبیث مردود آیا وہ جوتا ہی لے کے چلا گیا. بیچارہ سیٹ صاحب پریشان ہو گئے. کئی ہزار کا جوتا. ایک بار میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی بار مہنگا جوتا خریدا. وہ اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، ٹرین پکڑنا تھا، وہ گیا وہاں باہر نکلا وہ جوتا ہی ختم ہو گیا. وہ زندگی میں پہلی بار مہنگا جوتا پہنا تھا. حالانکہ ہم بہت سمپل رہتے ہیں، سمپل کپڑا، سمپل جوتا، سمپل پائجامہ. وہ سب ہمارے گاؤں کے سامنے جو چھوکرا سب نعت پڑھتا ہے وہ سب بالکل مہنگا موبائل اور صاحب کیا ہے کہ وہ مہنگی ٹوپی یہ سب کرتا ہے، اور ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، سمپل رہتے ہیں. زندگی میں پہلی بار وہ مہنگا جوتا خریدا تھا، وہ بھی چوری چلا گیا. تو میں نے کہا مسجد میں لوگوں سے ذرا غور سے سنیے، کہانی کی بات آئی تو قصہ کہانی ادھر ادھر کی نہیں، کہانی قرآن پاک میں جو بیان کی گئی، قصہ جو حدیث میں بیان کیا گیا، اور جو ایک عبرت انگیز کہانی ہے جو آدمی کی زندگی کو بدل دے، جو آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دے، وہی ساری باتیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. میں نے ایک قصہ سنایا. حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جو گاؤں میں ہل چلاتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا. گاؤں میں زمین بیچنے کی روایت پرانی ہے، زمین لوگ خریدتے بھی ہیں، زمین بیچتے بھی ہیں. ایک شخص کاشتکار تھا، اس نے زمین خریدی. دوسرے کاشتکار نے اپنی زمین بیچی. زمین بک گئی، زمین سامنے والے نے خرید لیا. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر خاص بات یہ ہے جس نے زمین خریدی تھی وہ جب اس خریدی ہوئی زمین میں ہل چلانے کے لیے گیا، ہل چلانے کے لیے جب گیا تو وہاں دیکھا کہ ہل چلانے کے درمیان میں نیچے سے ایک خزانے کی ہانڈی اوپر نکل رہی. خزانے کی ہانڈی جو اس زمانے کا سکہ تھا، جیسے اس زمانے میں 2000 روپے کا نوٹ چل رہا تھا،
مودی جی نے اس کو بھی بند کر دیا. پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا 2000 نکال دیا, پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا 2000 کو ختم کر دیا. یہ بس جو من میں آتا ہے راجا کا, جو ہوا نکال دیا, جو چاہے ختم کر دیا. نکالا تھا تو رہنا چاہیے, رکھنا چاہیے, اور جب وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو نکالا کیوں تھا؟ سوچ سمجھ کے نکالنا چاہیے. نہیں, بس من میں آیا نکال دیا, اب من میں آیا اس کو بند کر دیا. اگر 2000 روپے کو ایک ہانڈی میں اگر بند کیا جائے اس میں کئی لاکھ روپے ہو جائے. اور یہ تو نوٹ ہے, پہلے زمانے میں تو سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے, جس کو درہم اور جس کو دینار, اور پھر اس سے پہلے بھی جو نام دیا جاتا ہوگا اس زمانے کا سکہ تھا. وہ سکہ سونے چاندی سے پوری ہانڈی بھری ہوئی تھی, خزانے سے ہانڈی بھری ہوئی تھی. اگر ہم کو آج مل جائے راستہ چلتے ہوئے کوئی خزانہ تو ہم کیا کریں گے؟ اب آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے, بغل میں جو دوست بیٹھا ہوا اس کو خبر تک نہیں کریں گے. ان کو بولیں گے کہ یہ ہانڈی فالتو ہانڈی ہے, اس کو اچھا سے بند کر کے گھر لے جائیں گے, دھیرے دھیرے نکالیں گے, بازار میں جا کے بھیجیں گے الہ آباد میں, اور اس کے بعد اپنا گھر مکان بنائیں گے. کیا بولیں گے؟ اب تو پورے گاؤں میں مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. یہاں تو ایک بندہ بلیٹ خریدتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں, جبکہ پرسوں ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے 36 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل خریدی. 36 لاکھ کی بائک, 36 بولا یا 55 بولا؟ ہم بھائی بلیٹ ہمارے گاؤں کا چھوکرا سب خریدتا ہے 3 لاکھ میں, تو بھٹ بھٹ کرتے ہوئے لے جاتا, سوچتا اب ہم سے بڑا کوئی نہیں. پورا زمین جیسے تھر تھر کانپ رہی ہے. اس کے سامنے وہ 55 لاکھ کی بائک اگر آ جائے, یہ تو بلیٹ لے کے کھیت میں بھاگ جائے گا. بس جو آدمی تھوڑا بلیٹ خرید لیا تو ہم سے بڑا کوئی نہیں, آلٹو کار خرید لی ہم سے بڑا کوئی نہیں, تھوڑا سا گھر بنا لیا ہم سے بڑا کوئی نہیں, چھت ڈال دیا ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, ایک کٹھا زمین خرید لی 25 لاکھ میں ہم سے بڑا کوئی نہیں. ہم نے زمین خریدی شہر میں, بہت روپے لا کے گھر بنایا, لیکن آج تک میرے موبائل میں میرے گھر کی تصویر نہیں. آج تک میں نے اپنے کسی دوست سے نہیں کہا کہ صاحب ہم نے اتنا کمایا ہے, ہمارے پاس یہ ہے, نہیں کہا. جب بات چھڑتی ہے کوئی زبردستی پوچھتا ہے تو بات کہتے تھے, ورنہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے. زمین تم نے اپنے گاؤں میں خریدی, 25 لاکھ میں خریدی, ہم نے تم کو پوچھا بھی نہیں ہے, اب بلا وجہ وہ ہم سے آ کے بولے گا 10 بار حضرت میں نے 25 لاکھ کی زمین خرید لی, میں نے 25 لاکھ کی زمین خرید لی. کیا 25 لاکھ کی زمین خریدنے کی بات کرتا ہے یار؟ یہاں 25 کروڑ کے لوگ زمین خرید رہا ہے. 4000 کروڑ کا ایک مکان خریدا ہے, اخبار میں آیا تھا مکیش امبانی جی نے, وہ لندن میں ہوٹل 4000 کروڑ, 4 کروڑ نہیں, 100 لاکھ کا تو 1 کروڑ ہوتا ہے, 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے, اور 100 کروڑ کا کتنا ہوتا ہے؟ ایک ارب. 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے. اب 4000 کروڑ بتا سکتے, 4000 کروڑ کی انہوں نے ایک ریسٹورنٹ خریدا ہمارے ہندوستان کے ایک آدمی لندن میں. 4000 کروڑ, 3 لاکھ کی بلیٹ خرید کر کے یہ ناچ رہا ہے. 3 لاکھ روپے کا بلیٹ خرید کے انفیلڈ گاڑی خرید کے یہ ناچ رہا ہے. اللہ جب گاڑی دیا ہے تو وہ گاڑی سے گھر سے جاؤ مسجد, بلیٹ لگا دو, اب نماز فجر پڑھو, اس کے بعد الہی تیرا کروڑوں احسان کہ میں سائیکل پہ چلنے کے قابل نہیں تھا, تو نے مجھ کو بلیٹ عطا کر دیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اس لیے اگر نعمت اللہ تعالیٰ دے تو اترانا نہیں ہے, سجدہ شکر بڑھا دینا. مکان بنا, الہی تیرا کروڑوں احسان کہ میرا باپ مٹی کی دیوار میں رہتا تھا, میرا دادا پھوس کی چھت میں رہتا تھا, الہی تو نے مجھے سیمنٹڈ چھت دیا, اس گھر میں موبائل چلا کے گانا سن کے منہ میں گٹکا بھر کر کے, منہ میں پورا گٹکا بھر لیا, اس کے بعد ہاتھ میں موبائل کر رہا, ایسے ایسے چلا منہ چلا رہا, السلام کر رہے ہیں تو وہ جو ہے جواب نہیں دے رہا کیونکہ پورا منہ بھرا ہوا اس کا. اب وہاں سے دور جا کر کے پھینکتا ہے, تب بولتا ہے حضرت وعلیکم السلام. گٹکا کھاؤ گے تو کینسر کو دعوت دو گے, گٹکا کھاؤ گے تو بولی بند ہو جائے گی, منہ بولنے کے لائق نہیں رہ جاؤ, چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کی بولی بند ہو گئی گٹکا کھا کر. اتنا خطرناک, اتنی خطرناک چیز ہے وہ گٹکا. رجنی گندھا, شدھ پلس, جو کچھ بھی ہے, پان پرا, یہ سارے کے سارے لنگز کو ڈیمیج کرتے ہیں, زبان کو موٹا کرتے ہیں, بولنے کے لائق نہیں چھوڑتے ہیں.
اتنا میں آج 10 سال سے چلا رہا ہوں، میری جتنی بھی تقریریں آپ سن رہے ہیں ہر تقریر میں 1 منٹ کے لیے صحیح ہے، یہ ساری باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ عقل مند آدمی کو تو توبہ کر لینا چاہیے، عقل مند آدمی کو تو چھوڑ دینا چاہیے، مگر یہ ہاتھ میں بلیٹ کی ہینڈل ہے، منہ میں پورا گٹکا ہے، پورا اپنا کوٹ کو بھی لال کر دیا اوپر کی سے پورا، اب چلا رہا ہے۔ اس کے بعد بولتا ہے پورے افضل پور میں کون ہے جو ہم سے مقابلہ کر پائے؟ افضل پور ساتھوں میں کوئی ہے جو ہماری طرح کھاتا ہوگا؟ ہماری طرح چاہیے کی گریپ تھوڑی سی نعمت ملی تو فرعون بن رہے ہو، اتنا رہے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ وہ ہے جو مزدور کے بچے کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اب بادشاہ کی بادشاہت چھین کر ہاتھ میں کٹورا دے کے بھیک منگوا دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو حکومت اللہ ہی دیتا ہے، حکومت اللہ ہی چھینتا ہے۔ تم زیادہ ٹینشن میں مت پڑو حکومت کس کی آئی، پنڈت جی ہیں کہ نتیش جی ہیں کہ مودی جی ہیں کہ فلاں جی ہیں چلا جی ہیں، اسرائیل میں یہ آ گیا، سیریا میں وہ آ گیا، امریکہ میں ٹرمپ آ گیا، یہ سب زیادہ چرچا مت کی۔ جو پولیٹکس میں ہے، جو پولیٹکس کرنا ہے وہ سب کرتا رہے، آپ کو یہ سب چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نروس نہیں ہونا ہے کہ میرا کیا ہوگا، کل میرے بچوں کا کیا ہوگا، کل میرے گاؤں کا کیا ہوگا، کل میرے اس ملک کا کیا ہوگا، کل میری مسجد کا کیا ہوگا، کل میرے مدرسے کا کیا ہوگا، کل میری نوکری کا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا کون دیکھا ہے؟ What will be happen tomorrow nobody knows، کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ جب کل کو کوئی نہیں دیکھا ہے تو کل کے بارے میں اتنا ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ کل کے بارے میں اتنا غم کیوں پالتا ہے؟ کیوں کل کے بارے میں اتنا تبصرہ کرتا ہے؟ آج جو ہے میرے سامنے اس آج کے بارے میں سوچو، اس آج کے بارے میں غور کر، کل کیا ہوگا؟ کل قیامت آ جائے، کل نہ ہندوستان رہے گا نہ پاکستان رہے گا، نہ امریکہ رہے گا نہ یورپ رہے گا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان۔ آج مسجد ہے نماز پڑھ، آج مدرسہ ہے بچوں کو پڑھا، آج زندگی ہے خوب عبادت کر لے، آج زندگی ہے اپنے سماج کے لوگوں سے محبت کر، نفرتوں کی آگ میں مت جل، آج زندگی ہے تو آج لوگوں کی تعریف کر، اچھے کام کی، لوگوں کی شکایت کی پوٹلی لے کے مت بیٹھ جا، شکایت کا پٹارا لے کے مت بیٹھ جیسے عورتیں بیٹھتی ہے، اس کی شکایت، اس کی شکایت، نند کی شکایت، ساس کی شکایت، پڑوسی کی شکایت، عورت مت بن جا، اور کسی کی نہیں سنتی، صرف اپنی سناتی ہے۔ اس عورتوں کی عقل کی طرف مردوں کی عقل ہوتی جا رہی ہے، کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں، سب اپنی سنانا چاہتا، اپنی بات بولنا چاہتا، کوئی سمجھائے تو سمجھنا نہیں چاہتا، سمجھانے والے کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کی سنو، سمجھو، غور کرو، باتیں زیادہ مت کرو، سمجھا زیادہ کرو۔ اور پھر جو وقت بچا ہے آج کا، اس میں زبان پہ غیبت نہیں، زبان پہ کسی کی تعریف کر دے، زبان پہ دنیا کا چرچا نہیں، خدا کا ذکر کر لے، نفرت مت پال، محبت اپنی طرف سے بانٹ سماج میں۔ جب آج کا دن ہے محبت بانٹ، اچھا سے کھا پی، اچھے سے اچھے ڈھنگ سے عبادت کر، آج کا خیال رکھ، اگر کل ہوگا تو جو خدا کل پیدا کرے گا وہی خدا کل ہمیں روزی بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ اسے کل کے بارے میں زیادہ غم پال کر کے اپنے آپ کو بیماری کی چپیٹ میں مت لے آ، اپنے آپ کو کینسر زدہ مت کر لے، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں وشواس ہے کہ کل وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ کل وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ جو آج عبادت کرے گا کل وہ زحمت میں نہیں پڑے گا، جو آج محبت کرے گا کل وہ نفرتوں کی آگ میں نہیں جلے گا، جو آج حلال کھا کے بال بچوں کی پرورش کرے گا ان کا بچہ کل چھاتی پہ چڑھ کے 2 فائٹ باپ کو نہیں مارے گا،
جو آج اپنے بچوں کو نبی کی سنت سکھائے گا کل وہ بچہ باپ کی پیشانی کو چومے گا. جو آج اپنے بچوں کو بتائے گا کہ نیتا کے چکر میں مت پڑنا، مولانا کے چکر میں پڑھو، مولانا کے پاس ڈیلی جاؤ، تو مولانا اس بچے کو بتائے گا کہ ماں کا چہرہ دیکھے گا تو ایک حج کا ثواب ڈیلی ملے گا. اگر ایک دن میں 50 بار دیکھے گا تو 50 حج کا ثواب مل جائے گا. اگر ماں اور باپ کے پاؤں کو چومے گا تو جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ مل جائے گا. تو جو بچے کو آج یہ بتائے گا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عالم کے پاس جاؤ، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے حج مبرور کا اجر ملتا ہے، جو یہ سوچ بچے کو بتائے گا تو کل اس کا بچہ اس کو 2 تلوار لے کے گردن نہیں کاٹے گا، کل وہ بچہ باپ کا پاؤں چومے گا، پیشانی کو بوسہ دے گا. لیکن آج جو یہ بچوں کو بتائے گا کہ مولانا کے چکر میں مت پڑنا ورنہ جوانی میں تجھ کو بوڑھا بنا دے گا، داڑھی رکھوا دے گا، پنجابی پہنوا دے گا، کرتا پہنوا دے گا، اور جوانی میں تم صوفی صاحب لگنے لگو گے، بوڑھے صاحب لگنے لگو گے، کوئی تم کو بیٹی نہیں دے گا. جب کوئی اپنے بیٹے کو یہ سمجھائے گا جوانی میں، اب کل اگر بچہ اس کا عالم دین سے نفرت کرنے لگا، عالم دین سنت کہہ رہا ہے وہ عالم سے نفرت کر رہا ہے، عالم قرآن حدیث بتا رہا ہے وہ قرآن حدیث کے عالم کو جھوٹا کہہ رہا ہے، تو کل اگر اس کا بچہ پیسہ کے چلتے باپ کی پٹائی کرے، پیسہ نہ دی تو ماں کو مارے، کل اس کا بچہ اپنے باپ سے بلینک چیک پر سائن کروا دے، اپنے باپ کو گھر سے نکال دے، اولڈ ایج ہوم میں اس کو داخلہ کروا دے، اپنی بیوی کے ساتھ سسرال میں جا کے بس جائے، اپنی بوڑھی ماں اپنے بوڑھے باپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ دے، تو اس کا قصوروار کون ہوگا؟ جو آج اپنے بچوں کو عالموں سے نفرت دلایا ہے، کل اس کا بیٹا بیوی کے ساتھ بھاگے گا، ماں باپ کو چھوڑے گا. تو آج پر ہی کل ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسی تربیت آج کرو گے ویسا نتیجہ کل نکلے گا. اس لیے ہم اپنے بچوں کو عالموں سے قریب کر دیں تاکہ وہ حدیث سنے، قرآن سنے، اور کل چاہے وہ کچھ کمائے نہ کمائے وہ تمہارا بچہ تیرے پاؤں سے قریب رہے، تیری پیشانی سے قریب رہے، وہ مارے گا نہیں، وہ کہے گا مجھے تو مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، ایک ایک نیکی کے لیے میں وہاں ترستا رہوں گا. چلو آج جو زندگی بچی ہے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا جائے، ہزاروں حج کا ثواب کمایا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں رسوائی کے عذاب سے بچائے. کل آج پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہے، یہ پولیٹکس کا تبصرہ کر رہا ہے، سیاست پہ تبصرہ کر رہا ہے. مودی جی آ گئے تو پنڈت جی آ گئے، کب تک پنڈت جی رہے گا؟ تو پنڈت جی جب تک رہے گا، پنڈت جی پھر مرے گا، اپنے کام پہ جائے گا، کہاں پہنچے گا تو سب کو معلوم ہے کہاں جائے گا. اور تم پنڈت جی کے چکر میں کیوں اپنا دل اور دماغ خراب کرتے ہو؟ مسجد سلامت ہے، نماز پڑھو، مدرسہ سلامت ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آپ روزی سلامت ہے، حلال روزی حاصل کرو، حلال روزی حاصل کرو، مسجد میں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اس کے بعد سب سے بڑا ہتھیار تمہارے پاس دعا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کے دعا کرو. جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام مرد مومن کی دعا سے ہو جاتا ہے. دعا تو کرتے نہیں، اخبار پڑھتے ہو، خالی تبصرہ کرتے ہو. دعا کرو. جیسے مصیبت ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا. فلسطین کی مصیبت آئی، گاؤں کا 99 آدمی سب مسجد میں نظر آئے. الہی میرے بھائی پہ رحم فرما، الہی میرے بھائی پہ رحم فرما، میرے بھائی کا چمن جل رہا ہے، میرے بھائی پہ رحم فرما. ہندوستان میں 40 کروڑ کم و بیش مسلمان ہیں، مور اور لیس. سارے مسلمانوں کو چاہیے، مرد و عورت کو چاہیے، اگر سینے میں اسلام کا سچا درد ہے تو پھر اسے دعا میں روتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، رونا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے الہی افضل پور ساتوں میں ہم نماز چھوڑتے ہیں اسی لیے میرے بھائی کا گھر جل رہا ہے، میں یہاں جھوٹ بولتا ہوں اسی لیے فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے، میں مسلمان ہونے کے باوجود کافروں کی طرح حرکتیں کرتا ہوں، بچوں کے برتھ ڈے پارٹی میں پیسے پانی کی طرح بہاتا ہوں، شادی بیاہ میں کافروں کی طرح اپنی ماں بہن بیٹی کو نچواتا ہوں، اور اپنے گھر کی تعمیر میں ایسا مست ہوا جیسے مرنا ہی نہیں ہے، حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے، سب دن دنیا میں رہنا ہے. جو کام کافروں کی سوچ ہے وہی سوچ مسلمانوں کی ہوگی. مست ہے گاڑی خریدنے میں، مست ہے مکان بنانے میں، اب کل اس کا جنازہ نکلے گا گاؤں سے پتہ ہی نہیں، کل فجر کے بعد اس کی موت کا اعلان ہوگا پتہ ہی نہیں. یہاں تو ہزاروں بچے ایگزام دینے جاتے ہیں،
एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचते हैं कि उसकी डेड बॉडी रास्ते से लौट के आती है। बहुत सारे लोग शादी ब्याह का कपड़ा खरीदने बाजार जाते हैं, वहां से लौट भी नहीं पाते हैं कि सारी डेड बॉडी उसकी वापस आती है। अभी एक बंदा बता रहा था कि घर के 10 परिवार शादी का कपड़ा खरीदने शहर जा रहे थे, रात भर मार्केटिंग किया, सुबह जब वहां से लौटने लगे ड्राइवर की आंख बंद हुई, सामने गाड़ी से टक्कर हुई, 10 के 10 सारे लोग स्पॉट डेथ कर गए, सब के सब मर गए। अभी इसी इलाहाबाद एरिया में एक आदमी उत्तराखंड का यहाँ आया था गंगा का स्नान कुछ करने के लिए, इलाहाबाद से लौट रहा था, रास्ते में गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी, 7 लोग थे, 7 लोग स्पॉट डेथ कर गए। आई दिन इस तरह की खबरें आ रही है, ये मकान बनाने में मस्त है। मकान बनाना बुरा नहीं है, नमाज छोड़ के मकान बनाना बुरा है, हराम पैसे से मकान बनाना बुरा है, आखिरत और जन्नत की तैयारी छोड़ करके सिर्फ छोटा सा घर बनाने में मस्त रहना ये बुरा है, आखिरत और जन्नत की फिक्र छोड़ के सिर्फ गाड़ी का मुकाबला करना ये बुरा है, नमाज रोजा हज और ज़कात छोड़कर सिर्फ जमीन की खरीदारी में लगना, अपने घर को मॉल बनाना, अपने घर में सोफा गद्दा एसी फ्रिज सारा साजो सामान खरीदने में लगा रहना, कल मर के सब सामान छोड़ के कब्रिस्तान की 2 गज जमीन मिट्टी के नीचे जाकर सड़ जाना है। बेवकूफ है वो जो कल के बारे में नहीं जानता और दुनिया सजाने में लगा हुआ है। 70 साल के बाद अपने बच्चों को क्या होगा उसकी फिक्र में लगा हुआ है, कल मरेगा जहन्नम में जाएगा इसकी फिक्र नहीं है, बच्चा कल क्या खाएगा, बच्चा 4 है तो 4 घर कैसे बनेगा, 4 बच्चों को घर देना है, 4 बच्चों को दुकान देना है, 4 बच्चों को 4 एकड़ जमीन देना है, अपना कल मरेगा जहन्नम में जलेगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। और जो अल्लाह बच्चा को दिया है वही अल्लाह रोजी देने वाला भी है। ये कुरान पढ़ेगा तब इसका हौसला जवान होगा, तब तो चेहरे की स्याही खत्म होगी। आज मुसलमान मायूस है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इसके चेहरे पे मायूसियत है, इसमें उदासी है, एक अनजाना सा गम है, एक टेंशन है कि कल क्या होगा, ये सारा टेंशन पाल रहा है। जबकि कुरान क्या कहता है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत कर अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह जिसके साथ है उसका कुछ नहीं होगा, जिंदा रहेगा तो गाजी, अगर मर गया तो शहीद होकर जन्नत चला जाएगा। कुफारो मुशरिकीन अगर जिंदा रहे, वो जिंदा रहना मुसीबत है, मर गया तो खरबों महासंखों साल की दोज़ख में पहुंच गया। मोमिन जब तक जिंदा है इबादत करेगा, जब तक जिंदा है नमाज पढ़ेगा, जब तक जिंदा है कुरान की तिलावत करेगा, जब तक जिंदा है माँ बाप की खिदमत करेगा, जब तक जिंदा है वो अच्छा काम करेगा। और जहां मरा ईमान की हालत में तो सीधे जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। वो जन्नत इसके लिए सोने चांदी का मकान इसके लिए, वहां दूध की नहरें इसके लिए, वहां पाकीज़ा शराब इसके लिए, वहां 70 खूबसूरत बीवियां इसके लिए, जहां तक निगाह जाएगी 500 साल के बराबर वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। नजर जन्नत पे रहेगी तो दुनिया का बुलेट फेल, दुनिया का घर फेल, दुनिया की सारा सामान फेल, नजर वहां सोने के मकान पे रहेगी। और तो फिर बंदा दूसरों का मुंह नहीं देखेगा, वो उस सोने के मकान हासिल करने की तैयारी करेगा, उसके पीछे लगा रहेगा। तो जन्नत से नजर हटी तो छोटा सा घर बना के मस्त है, बुलेट खरीद के मस्त है, 1 एकड़ जमीन खरीद के मस्त है। इसलिए कुरान में सबसे ज्यादा चर्चा जन्नत का है, सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का है, सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का है, सबसे ज्यादा चर्चा जन्नत का है। तो आज हर माँ बाप पे लाजिम है वो जमीन मकान की बात न करे बल्कि वो जन्नत और आखिरत की बात करे, ताकि उनके बच्चों के दिमाग से पैसा कमाने का जुनून खत्म हो जाए, उनके दिमाग से हराम करके डकैती करके चोरी करके सूद खा के लूट खसोट करके मकान बनाने और माल जमा करने की नीति खत्म हो जाए। अगर जन्नत का जुनून बस गया तो दुनिया का 70 साल तो 1 मिनट के बराबर है। ये चाहे अपने घर में रहे चाहे किराए के घर में रहे, ये 70 साल 70 मिनट की
طرح ختم ہو جائیں گے. اگر ایمان بچا کے گیا تو جنت الفردوس اس کا مقدر بن جائے. اس لیے اپنے بال بچوں کو مکان دکان کی بات کیا تو بچہ چور ڈکیت حرام خور بن جائے گا. اگر جنت اور آخرت کی بات کی تو بچہ کرائے کے گھر میں بھی رہے گا تو ڈکیت نہیں بلکہ سجدہ کرنا کرتا مصطفیٰ کا غلام بن کے رہے گا. اپنے بال بچوں کو زمین دے کے دیں گے, 1 کروڑ کی زمین دیں گے. اگر بڑے بیٹے کو تھوڑا زیادہ دے دیا تو پھر وہ بچہ آپ کو بولے گا میرے باپ کو اللہ بخشے گا نہیں, میرا باپ ظالم تھا, وہ حج کیا تو کیا ہوا, یہ تو جہنم میں تڑپ تڑپ کے جائے گا. تو 10 کروڑ کی زمین بھی دیجیے اور بیٹے کے ہاتھ سے جہنم جانے کے بعد بھی سنیے, اس کو گھر مکان بھی دیجیے اور مار کھانے کی بات بھی کیجیے, قبر پہ جا کے پیشاب کرنے کی بات بھی سنیے اس سے. میرے باپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ سامنے فرنٹ کی زمین بڑا بھائی کو دے دیا اور ہم کو اندر کی زمین دے دیا. یا 10 کروڑ کی زمین دیا تو اس کے بارے میں کوئی شکر نہیں ہے کہ باپ نے 100 سال میں محنت کر کے اتنا خرید نہیں سکتا تھا. باپ نے فری میں اس کو جب فری میں دیا ہے تو باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں, وہ 1 ہاتھ زمین آگے بڑے بھائی کو دے دیا تو اس کے چلتے باپ کو گالی دے رہا, باپ کی قبر پہ پیشاب کرنے کی بات کر رہا ہے. اس سے بہتر تھا کہ 1 دھور زمین بچے کو نہیں چھوڑتے. اس سے بہتر تھا کہ بچے کو کرائے کے گھر میں چھوڑ دیتے, نہ زمین دیتے نہ ظالم بنتے, کرائے گھر میں چھوڑ دیتے, اس کو نمازی بنا دیتے, سجدہ کرنے کی عادت لگا دیتے. معلوم ہے تو بچہ باپ قبر پہ پیشاب کرنے کی بات نہیں کرتا, وہ جب سجدہ کرتا اللہ سے دعا کرتا مالک میرے باپ کو بخش دے, میرے باپ کو جنت دے دے. وہ جب مدینہ جاتا تو کہتا میرے باپ کو جنت دے دے. وہ اجمیر جاتا تو کہتا میرے باپ کو جنت دے دے. وہ جب رات ہوتی تو باپ کی قبر پہ جا کے کہتا مالک میرے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, یہ ہمیں کرائے کے گھر میں چھوڑ کے مرا, مگر میرے باپ نے دکان نہیں دی, مگر میرے باپ نے ایمان کی دولت دیا ہے. الہی میرے باپ کو تو بخش دے. زمین چھوڑے گا, دین نہیں سکھایا تو تیری قبر پہ پیشاب کی بات تیرا بیٹا کرے گا. اگر تم کرائے کے گھر میں چھوڑا, اگر تم اسے مصطفیٰ کا غلام بنایا اور دین دے کے گیا تو کچھ نہیں دیا, پھر بھی 5 نمازوں میں تیرے جنت جانے کی دعا کرتا رہے گا. اس لیے بچوں کو مکان دکان کی بات نہیں کرنا, بچوں کے دماغ میں جنت کا جنون چلا دینا, بچوں کو آخرت کی بات سکھا دینا. کل کیا ہوگا زیادہ ٹینشن مت لینا. قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بولو غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بات یہ آیت کریمہ میں شان نزول کیا ہے, اس آیت کریمہ کس تناظر میں نازل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت کی رات میں آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو حکمت ایسا نہیں کہ جادو ایسی چھڑی گھما دی سب کافر مر گیا اور آپ پھونک مارے اچانک مدینہ پہنچ گئے. پھر جب ایسے چھڑی گھما کے سب کو مار دینا تو پھر مدینہ کیوں جاتے, مکہ ہی میں رہتے. پھر جتنے کافی دشمن تھے سب کو پھونک دیتے, سب مر جاتا, مدینے میں آرام سے رہتے. ایسا نہیں ہوتا ہے, پھونکنے سے سب کام چلتا ہے. حضور نے ہجرت اسی لیے کی تاکہ قیامت تک میرے غلاموں کو ایک تعلیم ملے کہ دین بچانے کے لیے اگر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑا جائے مگر دین نہ چھوڑا جائے. یہ حکمت ہے. اور دین اگر افضل پور ساتھوں میں اگر دین نہیں بچے گا, سارے لوگ ڈانسر بن گئے, سارے لوگ شرابی بن گئے, سارے لوگ اپنی بیوی چھوڑ کر دوسروں کی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں لگ گئے. اب یہاں نمازی کو الو سمجھا جا رہا ہے, نیک آدمی کو احمد اور گدھا سمجھا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں اس گاؤں کو چھوڑ دینا لازم ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کے رنگ میں رنگنے سے بہتر ہے کہ گاؤں چھوڑ کے چلا جائے دوسرا گاؤں جہاں اس کا دین بچے, ایمان بچے, نماز بچے, روزہ بچے. اسی کو کہتے ہیں ہجرت, مائگریٹ کرنا. مائگریشن ہجرت میں برکت ہے. اگر گاؤں میں روزی کے ذرائع نہیں ہے تو گاؤں سے ہجرت کر کے باہر چلا جائے. سفر میں برکت ہے, ہجرت میں برکت ہے, جاؤ. ہجرت میں برکت ہے, ہجرت میں رحمت ہے, جاؤ. اور اگر دین ایمان نہیں بچے یہ بڑی ہجرت ہے. دین ایمان بچانے کے لیے گاؤں شہر چھوڑ کے چلا جائے. اگر شہر میں ایمان نہ بچے تو دیہات چلا جائے, دیہات میں نہ بچے تو شہر جہاں بچے وہاں چلا جائے. یہاں تک کہ حدیث میں اخیر زمانے میں سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا. کون کہا؟ جس کے صدقے میں دنیا بنی, جس کے جو محبوب پروردگار ہے.
جو کائنات کے مالک و مختار ہے. ہم لوگ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، مکان دکان گاڑی چھکڑا، 30 لاکھ روپے دے کے رشوت دے کے نوکری لے رہے ہیں. ہم لوگ ناچ گا رہے ہیں. مال 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 نہیں رہے گا تو کوئی ویلیو نہیں ہوگا. جبکہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تم، اس نبی محترم نے کیا کہا؟ اخیر زمانے میں جب دنیا میں پاپ بھر جائے، پردہ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عورت خوبصورت گاؤں سے نکل گئی اور چوک پہ 10 درندہ اور لٹیرا بیٹھا ہوا ہے، یا 10 درندہ چاہتا ہے کہ اس خوبصورت لڑکی سے میں شادی کروں. اب یہ بتائیے کہ 10 جو اس ایک لڑکی سے چاہے گا کہ میں شادی کر لوں، اس لڑکی کا کیا حال ہے؟ اس لڑکی کا کیا حال ہے؟ وہ تو اگر لڑکی نہیں ملی یا 10 تو آپس میں کٹ کے مر جائے گا، اور اس لڑکی کو لینے کے لیے نہ جانے آخری حد تک پہنچ جائے گا. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اے عورت تم گھر میں رہو، پردے میں رہو، تاکہ ان رذیلوں کی نظر تجھ پہ نہ پڑے، تیری عزت خطرے میں نہ پڑ جائے. اسی لیے اب جو کہا کہ نہیں وہ سب نہیں چلے گا. کیا چلے گا؟ جینس پہنا دو بیٹی کو، اور ٹی شرٹ پہنا دو، دوپٹہ ہٹا دو، تاکہ سارا جسم سر سے لے کے پاؤں تک مرد کے سامنے اٹریکٹیو بن کے آئے. یہاں کنٹرول نہیں ہوا، پکڑا 10 لڑکا مل کر کے لے گیا ندی کے کنارے، 10 نے مل کے ریپ کیا اور قتل کر دیا. آئی دل خبر میں آ رہی، اسکول میں ریپ ہو رہا ہے، کالج میں ریپ ہو رہا ہے، میڈیکل کالج میں ریپ ہو رہا ہے، دلی کے ہاسٹل میں ریپ ہو رہا ہے، مظفر پور کے شیلٹر ہوم میں ریپ ہو رہا ہے، روزانہ ریپ ہو رہا ہے. اس کو لے کے وہ بھاگ رہا ہے، اس کو لے کے وہ بھاگ رہا ہے. اور پھر اب اور مذاق اڑاؤ برقع کا، اور مذاق اڑاؤ حجاب کا. وہ دن آئے گا کہ نہ تیری بیٹی بچ پائے گی، نہ تیری بیوی بچ پائے گی. اس لیے کہ جب بے نقاب ہوگی عورتیں تو ہر رس ملائی ہر آدمی چاہتا ہے، بریانی ہر آدمی کھانا چاہتا ہے، وہ کالی روٹی کوئی کھانا نہیں چاہتا ہے. جب ہر آدمی چاہے گا کہ بریانی ہم لیں، جہاں بھی خوبصورت لڑکی کی آبرو نہیں بچے گی، چاہے یہاں تک کہ باپ کی نگاہ کمزور ہو گئی. ایسے خبیث مردود باپ پیدا ہو گئے دنیا میں جو اپنی بیٹی پہ بری نگاہ ڈالتے ہیں. ایسے مردود ماموں پیدا ہو گئے دنیا میں جو خبیث اپنی بھانجی پہ بری نگاہ ڈالتے ہیں. ایسا خبیث رذیل چچا پیدا ہو گیا جو اپنی بھتیجی جو بیٹی کے سامان ہے اس سے نکاح حرام ہے اس پہ بری نگاہ ڈالتے ہیں. ایک ماموں کا اپنی بھانجی سے نکاح حرام ہے کیونکہ بیٹی کے سامان ہے، وہ بہن کی بیٹی اپنی بیٹی کے سامان ہے، اس پہ بری نگاہ ڈالتے ہیں. یہاں تک کہ صاحب نہ جانے اپنی پھوپھی پہ بری نگاہ ڈالتے ہیں، اپنی خالہ پہ بری نگاہ ڈالتے ہیں. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے. جب سامنے بے نقاب رہے گا حسن تو آدمی کنٹرول نہیں کر پائے گا. اسی لیے ہے پردہ اور ڈسٹینس اور دوریاں تاکہ عزت بچی رہے. اس لیے ایک خبیث و مردود ہو. یہ حجاب کا قانون عورتوں کو ذلیل کرنے کا قانون نہیں ہے، عورتوں کو سمان دینے کا قانون ہے، عورتوں کو عزت دینے کا قانون ہے. جتنا مذاق قانون پردہ کا دنیا میں اڑایا جائے گا، قدم قدم پہ ریپ، قدم قدم پہ قتل، قدم قدم پہ عصمت دری ہوگی، اور اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہوگا، نہ آرمی والے کے پاس، نہ فوج والے کے پاس، نہ کسی امریکی گورنمنٹ کے پاس نہیں. اس کا علاج صرف محمد عربی کے پاس ہے. وہ علاج ہے قانون پردہ. اگر وہ قانون نافذ ہو جائے تو عورتوں کی آبرو محفوظ رہے گی، مرد کی شرم کا بھی محفوظ رہے گی. اس کے علاوہ جتنا ناچو گے اور کودو گے، جتنا قانون پردہ کا مذاق اڑاؤ گے، ریپ کو بڑھنے سے بچا نہیں پاؤ، مرڈر کو بڑھنے سے بچا نہیں پاؤ. دنیا نہیں بچا پائے گی. آئے دن پھانسی کے پھندے پہ 5 آدمی کو لٹکایا گیا تھا دلی میں. اس کے بعد تو سب کو ڈر جانا چاہیے، ریپ نہیں کرنا چاہیے، مرڈر نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی ہزاروں ریپ اور مرڈر ہوئے میڈیکل کالج میں کلکتہ میں ہوئے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ یا کچھ بھی کرو، مگر بھوک لگے گی تو کھانا کھانا ہوگا، پیاس لگے گی تو پانی پینے کی چاہت ہوگی. اسی لیے بھوک اور پیاس کو تو روک نہیں سکتا ہے، البتہ بھوک اور پیاس کو ایک لائن دے دے، اس کو ایک دائرے کار دے دے، اس کو لیمیٹیشن دے دے، اس کو اصول اور ضابطہ دے دے. ایک مرد جب تک دنیا میں زندہ ہے عورتوں کی چاہت کو روک نہیں پاؤ گے.
عورت جب تک زندہ ہے اس کو مرد کی چاہت جو اس کے دل میں ہے اس کو روک نہیں پاؤ گے. نیند کے خلاف کوئی تحریک کام نہیں کرے گی, دانا پانی کے خلاف کوئی تحریک کام نہیں کرے گی, چونکہ نیچرل سسٹم ہے. جب نیچرل سسٹم کا حصہ ہے نیند, نیچرل سسٹم کا حصہ ہے کھانا, نیچرل سسٹم کا حصہ ہے پانی, نیچرل سسٹم کا حصہ ہے جوان ہونے کے بعد عورتوں کی چاہت. عورت کے دل میں ہے مردوں کی چاہت. اگر یہ چاہت نہ رہے تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ میرے باپ اگر شادی نہ کرتے, میری ماں اگر شادی نہ کرتی, میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ میرا دادا اگر شادی نہیں کرتا تو میرے باپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ غوث اعظم کے والد اگر شادی نہیں کرتے تو غوث پاک کہاں سے پیدا ہوتے؟ کہاں سے پیدا؟ خواجہ غریب نواز کے والد خواجہ غیاث الدین اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتا؟ کہاں سے پیدا ہوتا؟ اس کا مطلب اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے, یہ اپنی حد میں رہے, وہ اپنی حد میں رہے, اور سماجک طور پر نکاح کر کے ایک دوسرے سے قریب ہو جائے, پھر وہاں سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہے. لیکن اگر اس لیمیٹیشن کو ختم کر دیا جائے تو ہر کوئی چاہے گا کہ ہم اس کو حاصل کر لیں, وہ چاہے گا اس کو حاصل کر لیں, تو سماج میں تو ریپ ہوگا, سماج میں تو قتل ہوگا. اسی لیے کہا گیا مرد اپنی نکاح کی حفاظت کر اور جوان ہونے کے بعد فوری شادی کر لے. عورتوں اپنی حد میں رہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. پیدا کرنے والا خدا کہہ رہا ہے, جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, جو ہمیں پیدا کیا ہے جو مٹی کے پتلے سے, جو ایک ناپاک ذلیل سے قطرے سے پیدا کیا ہے, وہ میرا رب جانتا ہے کہ مردوں کو کیا چاہیے, عورتوں کو کیا چاہیے. تو پیدا کرنے والا خدا کہہ رہا ہے اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو ابھی اگلے زمانے کی عورتوں کی طرح بے پردہ مت پھرتی رہو, دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح آوارہ مت گھومتی رہو, ادھر ادھر مت منہ ڈالتی رہو. ایک جانور کبھی اس کے کھیت میں منہ ڈالا, کبھی اس کے کھیت میں منہ ڈالا, کبھی اس کے کھیت میں منہ ڈالا, کبھی اس کے کھیت میں منہ ڈالا. جانوروں کی طرح مت گھومتی رہو. کبھی اس لڑکے سے منہ ملایا, کبھی اس لڑکے کو منہ دکھلایا, کبھی اس لڑکے سے ہاتھ ملایا, کبھی اس کی گود میں جھولا, کبھی اس کی گود میں جھولا. یا یہ آوارہ کام مت کیا کرو, یہ جانوروں کی طرح 10 کھیت میں منہ مت دیا کرو, بلکہ جو تیرے لیے مقدر ہے شوہر اس کی امانت کرتے رہو. وہ چہرہ اس کی امانت, تیرا ہاتھ اس کی امانت, تیرا جسم اس کی امانت. اگر شوہر کی امانت بن کے رہے گی یا تو مرد اپنی بیوی کی امانت بن کے رہے گا تو یاد رکھنا آنے والی تیری نسل ایسی ویسی نہ ہوگی. لچو لفظ اور جوکروں کی نہیں پیدا ہوگی. تم نے نہیں دیکھا خواجہ غیاث الدین غریب نواز کے بھائی متقی پرہیزگار صاحب, اس کی ماں رات بھر آدھی رات کے بعد صبح فجر تک مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والی. وہ کہتی ہے کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی, جب میں حاملہ امید سے تھی, میرے پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آتی تھی. جب معین الدین اجمیری ماں کے شکم میں تھے تو ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھتے تھے, ماں اس کی آواز سنتی تھی. جب ماں مصلی پہ بیٹھنے والی, عزت کی حفاظت کرنے والی, تب ان کا بیٹا ماں کی شکم میں ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے, اور جب ماں کے شکم سے باہر آیا تو نیک بن رہا ہے, اور جب تبلیغ کرنے کے لیے انڈیا آیا تو ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھنے والا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مومن بنا رہا ہے. جب باپ تھا غیاث الدین اور ماں ہوئی عزت کی حفاظت کرنے والی عابدہ زاہدہ, تب بیٹا 90 لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری بن جاتا. اور جب ماں ہوگی 10 مردوں کو منہ مارنے والی, 10 مردوں سے منہ پچکا کے بات کرنے والی, 10 مردوں سے فون پہ بات چیٹنگ کرنے والی, 10 مردوں کے ساتھ اپنی مسکراہٹ بیچ کے 2 پیسہ کمانے والی, تو پھر تو اس کا بیٹا لچا لفنگ ہوگا, اس کا بیٹا ڈکیت ہوگا, اس کا بیٹا چور ہوگا, اس کا بیٹا ماں باپ کو ستانے والا ہوگا, اس کا بیٹا کبھی قطب ارکان نہ ہوگا. آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلتا ہے, ایک گندی پھوہڑ ماں کے پیڑ سے قطب نہیں پیدا ہوتا ہے. جب بات ہو سید موسیٰ جنگی دوست اور ماں اس سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ, تب بیٹا ولیوں کا سردار عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان ہم چلے پورب کی طرف, اب کعبہ پہنچ جائے, تو وہ کعبہ نہ رسیے ربی کی رہ کے بھی ربی بترکستان است. جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ راستہ کعبہ تک نہیں لے جائے گا, یہ راستہ ترکستان کا ہے, کعبہ کا راستہ نہیں ہے. کعبہ کا راستہ کعبہ کی طرف جانا ہوگا. پورب جا رہے ہو رخ موڑنا ہوگا, سچی توبہ کرنی ہوگی, اس طرف جانا ہوگا. باتیں ہماری تمہیدی طور پر بہت طویل ہو گئی. اب میں
چونکہ وہ میں نے ایک قصہ چھیڑ دیا ہے حدیث پاک کا، اسی لیے اس کو سناتا ہوں میں آپ کو. آپ توجہ ہے آپ کی ہماری طرف؟ سو تو نہیں رہے آپ؟ اگر نہیں سو رہے ہیں تو ذرا دونوں ہاتھ، ہمارے حافظ دیکھے دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے، زبردست. آئے بولے کہ 3 دن پہلے آپ کی ایک تقریر میں نے سنی، اور سننے کے بعد میرے دل میں ایک بے چینی ہوئی کہ یہ تقریر